السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی چینل ترجمہ تفسیر القرآن عثمان کے ساتھ۔ تو آئیے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نیت المومنین خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو آئیے پیارے ویورز، آج کا ہم سبق پڑھ لیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا اور وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی ہنسی اور مذاق کا انہیں بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ استہزاء اور تمام عیوب سے پاک ہے۔ جہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف استہزاء کی نسبت ہے، اس سے مراد منافقوں کے استہزاء کا بدلہ دینا ہے۔ اور بدلے کے وقت عربی اور اردو میں اس طرح کا لفظ دہرا دیا جاتا ہے جیسے کہا جائے کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہوتا ہے، حالانکہ برائی کا بدلہ تو عدل اور انصاف اور آدمی کا حق ہوتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا، اور وہ وما کانوا مہتدین، اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا، اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں تھے۔ اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا یعنی ایمان کی بجائے کفر اختیار کرنا نہایت خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے۔ اور یہ آیت تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یا جو یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے تو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو گئے۔ یا یہ آیت تمام کفار کے بارے میں نازل ہوئی اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی، یعنی عقل عطا فرمائی، حق کے دلائل واضح کیے، ہدایت کی راہیں کھولیں، لیکن انہوں نے عقل اور انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی اختیار کی، تو وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے تاجر ہیں کہ انہوں نے نفع ہی نہیں بلکہ اصل سرمایہ بھی تباہ کر لیا۔ استغفر اللہ۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی کہاوت اس کی طرح ہے کہ جس نے فلما اضاءت ما حولہ، جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا، وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات لا یبصرون، ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوچتا یا کچھ نظر نہیں آتا۔ صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، ام اندھے ہیں،
فاہم لا یرجعون، تو وہ پھر آنے والے نہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت دی یا اس پر قدرت بخشی، پھر انہوں نے اسے ضائع کر دیا اور ابدی دولت کو حاصل نہ کیا۔ ان کا انجام حسرت، افسوس، حیرت اور خوف ہے۔ اس میں وہ منافق بھی داخل ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، یعنی مکر گئے، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کیا، مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی، اور جب حق کو مانتے، کہنے اور دیکھنے سے محروم ہو گئے تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں ظلمات اندھیرا ہے، ورد اور گرج ہے، وبرق اور چمک ہے، یجعلون اصابعهم فی اذانہم، اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈوس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، من الصواعق حذر الموت، کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی جب کچھ چمک ہوئی، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کچھ چمک ہوئی تو چلنے لگے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوا تو وہ کھڑے رہ گئے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور جب اندھیرا ہوا تو کھڑے رہ گئے، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے، یہ زوردار کڑاک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈوس رہے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی، حالت یہ ہے کہ جب کچھ روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا، یعنی ضائع کر دیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے بارش، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال بیان کی گئی ہے، اور ان منافقین کا حال ہے جو دل سے سلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں متردد رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح اندھیری رات اور بادل بارش کی تاریکیوں میں مسافر متحیر ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے، اسی طرح اسلام کے غلبے اور معجزات کی روشنی اور اعلان کے وقت منافق اسلام کی طرف
راغب ہوتے ہیں، اور جب کوئی مشقت پیش آتی ہے تو کفر کی طریقے میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں، اور یہی مقام اپنے اور بیگانے، مخلص اور منافق کی پہچان کا ہوتا ہے۔ منافقوں کی طرح اسی طرح کی حالت سورہ نو آیت نمبر 48 اور 49 میں بھی بیان کی گئی ہے۔ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ شے اس کو کہتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے یا جو مشیت یعنی چاہنے کے تحت آ سکے، ہر ممکن شے میں داخل ہے، ہر ممکن چیز شے میں داخل ہے، اور ہر شے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اور جو ممکن نہیں بلکہ واجب یا محال ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور قدرت کا تعلق ہی نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات واجب ہیں اور اسی لیے قدرت کے تحت داخل نہیں۔ مثلاً یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے علم ختم کر کے بے علم ہو جائے، معاذ اللہ، جھوٹ بولے۔ یاد رہے کہ ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہ آنا ان کی قدرت میں نقص اور کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان چیزوں کا نقص ہے کہ ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ہو سکے۔ تو میرے محترم ویورز، ہماری آج کی آیتیں صرف یہاں تک، آنے والی ویڈیو میں ہم اگلی آیت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 20 آیت کا ہمارا ترجمہ اور تفسیر مختصر سا ہو چکا۔ اگر تمام ویورز ان کو دیکھیں، بچوں کو دکھائیں، اور تاکہ ہماری آنے والی نسلیں دین کی طرف آئیں، کیونکہ یوٹیوب کا انتخاب میں نے اسی لیے کیا کہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر دنیاوی ویڈیوز بہت ساری اپلوڈ ہو رہی ہیں، لیکن دین کی طرف بہت کم لوگوں کا رجحان ہے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ پورا قرآن کا ہر آیت کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر بیان کروں۔ تو یہ سب آپ لوگوں کے تعاون سے ہی ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو، اور آخرت میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، اور ہمارے بچوں کو عاشق رسول بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔